بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں تشریف لے گئے۔ میں نے بیت الخلاء کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی رکھ دیا۔ باہر نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کس نے رکھا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا تو آپ نے میرے لیے دعا کی اور فرمایا، اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرمائیو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء میں جائے تو قبلہ کی طرف منہ کرے، نہ اس کی طرف پشت کرے، بلکہ مشرق کی طرف منہ کر لو یا مغرب کی طرف۔ لوگ کہتے تھے کہ جب قضائے حاجت کے لیے بیٹھو تو نہ قبلہ کی طرف منہ کرو نہ بیت المقدس کی طرف۔ یہ سن کر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ایک دن میں اپنے گھر کی چھت پر چڑھا تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے 2 اینٹوں پر قضائے حاجت کے لیے بیٹھے ہیں۔ پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ شاید تم ان لوگوں میں سے ہو جو اپنے چوتروں کے بل نماز پڑھتے ہیں۔ تب میں نے کہا، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ آپ کا مطلب کیا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس سے وہ شخص مراد لیا جو نماز میں زمین سے اونچا نہ رہے، سجدہ میں زمین سے چمٹ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں رات میں مناسے کی طرف قضائے حاجت کے لیے جاتی، اور مناسے ایک کھلا میدان ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ اپنی بیویوں کو پردہ کرائیے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل نہیں کیا۔ ایک روز رات کو عشاء کے وقت سودا بنت زمع رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ جو دراز قد عورت تھیں باہر گئیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں آواز دی اور کہا، ہم نے تمہیں پہچان لیا، اور ان کی خواہش یہ تھی کہ پردہ کا حکم نازل ہو جائے۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ نے پردہ کا حکم نازل فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے فرمایا کہ تمہیں قضائے حاجت کے لیے باہر نکلنے کی اجازت ہے۔ ہشام کہتے ہیں کہ حاجت سے مراد پاخانے کے لیے باہر جانا ہے۔